ریسنٹلی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 75 کنٹریز سے آنے والے لیگل امیگرینٹ جن کے پاس امیگرینٹ ویزا ہوتا ہے ان کی یہاں پر آمد جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انٹرویوز بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے امیگرینٹ ویزز کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اس کی پروسیسنگ روک دی جائے گی، اور اس کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی وہ تاریخ آج کی ہے۔ تو اس سے پہلے جو کاروائیاں کمپلیٹ ہو چکی تھیں اور جو لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ان پہ یقیناً اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ اس کا ریٹرو ایکٹیو افیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن گوئنگ فارورڈ بہت سے سوالات آ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی کنفیوژن بھی پیدا ہو گئی، اور اس کنفیوژن کو پیدا کرنے والوں میں نہ صرف سوشل میڈیا والے لوگ شامل ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی مجھے بڑا حیران ہوا کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہاں کے بڑے اتھینٹک جرنلسٹ، بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ، انہوں نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو بڑے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس کو خالصتاً قانونی زاویوں سے دیکھنے کی بجائے اس کے بارے میں جو ہے وہ گیس ورک کیا گیا، اور گیس ورک بھی بڑا بھونڈا قسم کا گیس ورک کیا گیا۔ تو ایک تو ان میں سے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جناب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا کیا ہوگا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک دفعہ پھر اور خراب ہو گئے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو اب دوبارہ گھاس نہیں ڈال رہا۔ دیکھ لیجئے انڈیا اس میں شامل نہیں ہے، لیکن پاکستان کو شامل کر دیا گیا۔ کیا پاکستان نے غلطی کی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو اس قسم کے سینکڑوں سوالات جس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ گیس ورک بھی کیا جا رہا ہے اور اس کی بڑی بھونڈی تشریحیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا المیہ یہ تھا کہ ایک اور گروپ تھا جو پنڈت بنے بیٹھے ہیں وہاں پہ اور جو اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے، ان کا جو ہدف تھا وہ پاکستانی امریکن سے، ان کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، امریکہ ان سے خوش نہیں ہے، امریکہ میں آنے کے بعد یہ وہاں پہ ویلفیئر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ کرنا ہے اور کس طریقے سے رہنا ہے، اس قسم کی باتیں۔ I was so surprised۔ ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کی ریمیٹنسز کیا ہیں، اور وہ نہ صرف یہاں پہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں، یہاں پہ روزگار حاصل کرتے ہیں، یہاں پہ محنت کرتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں۔ تو ان لوگوں کی بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے یہ غیر قانونی کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ نے کہا کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر کچھ نے کہا کہ جناب بھیک مانگنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں، جو سیزنل جرنلسٹ تھے ان کی جانب سے یہ کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگ پریشان ہوئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا یہی صورتحال بنے گی کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر ٹارگٹ بنایا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے، دیکھیے کہ ایک تو یہ مسئلہ جو ہے وہ امیگریشن، خالصتاً امیگریشن کا مسئلہ تھا۔ امیگریشن کی پالیسیز کے بارے میں اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایک طرف ہمیں معلوم ہے کہ ڈپورٹیشن جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی کہ میس ڈپورٹیشن کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں کو ہم ڈپورٹ کریں گے ان لوگوں کو کریں گے جن کا کرمنل ریکارڈ ہے یا جن کے خلاف اس سے پہلے ڈپورٹیشن کے آرڈر ہو چکے۔ چلیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کنوکٹڈ آدمی ہے جس نے کرائم کیا ہوا ہے اور بڑا کرائم کیا ہوا ہے، اس کو اریسٹ کرنا اور اس کو ڈپورٹ کرنا۔ دوسرے وہ لوگ کہ جن کے خلاف آلریڈی ڈپورٹیشن کے آرڈر ہو چکے ہیں اور ان کے لیے کوئی ریلیف اویلیبل نہیں ہے، یہاں پہ بات آ کے ٹھہر جاتی تھی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے جو ان لافل اسٹیٹس میں لوگ ہیں، یہ انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں اور جن کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، بڑا اچھا ریکارڈ ہے، اور یہاں پہ برسوں سے وہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ ان کی فیملیز ان کے ساتھ رہ رہی ہے، محنت مزدوری سے وہ کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، امریکہ کا فیوچر وہ بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ان کے لیے ایک راستہ کھل سکتا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیبر فورس کی بھی کمی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ امیگرینٹس کی بھی ضرورت ہے، ایسے امیگرینٹ جو جیسا میں نے بتایا ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، آنےسٹ لوگ ہیں، اور اس ملک کی ویلیوز کے مطابق وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو تو پروٹیکشن دینی چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی المیہ ہے
کہ ڈیپوٹیشن، اس سے پہلے ڈیٹینشن، بڑی بری قسم کے ڈیٹینشن، اور پھر ان کے آئندہ آنے والے راستے بھی بند۔ اب اس میں اس سے بڑھ کے یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اب جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے بھی راستے جو ہے وہ مسدود کیے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، جس میں گرین کارڈ ہولڈر ہے، جس میں نیچرلائز سٹیزن ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں کچھ آپ ان باتوں پہ بھی توجہ دوں گا، اور اس پہ بھی آپ کو کچھ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امیگرنٹ ویزا جو ہے، یہ جو ہولڈ پہ رکھا گیا ہے اور اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس کی گو کہ اس کے بارے میں جو توجہ دی گئی ہے یا اس کے بارے میں جو جسٹیفیکیشن دی گئی ہے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، میری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ لیکن پبلک چارج کا ایشو جو ہے وہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اس امپورٹنٹ ایشو کو دیکھنا چاہیے۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے تو کون لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اس سے وہ لوگ متاثر نہیں ہو رہے کہ جو اسائلم ایکسکیوز می، جو اسائلم کی بنیاد پہ یہاں پہ آئے تھے، یا جو ریفیوجیز تھے، ان کون لوگ وہ متاثر، اور نہ وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ جو انڈاکومنٹڈ، کون لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ جو ریلیٹیوز ہیں امریکن سٹیزنز کے اور گرین کارڈ ہولڈرز کے۔ جو امریکن، مثال کے طور پہ اگر میں امریکن سٹیزن ہوں اور میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ پٹیشن فائل کی جاتی ہے، اور اس کیٹیگری میں آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 15 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو انتظار کرتے ہوئے کہ کب ان کے بہن بھائیوں کی اور ان کے نیفیو اور نیسز کی باری آئے گی جس کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ بڑا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، بڑے ان کے ارمان ہوتے ہیں، بڑی ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق جو ہے ساری پلاننگ کی جاتی ہے، اور آخری وقت میں آ کے اگر اس طرح سے روک دیا جاتا ہے تو ایک شاک ویلیو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا کتنا بڑا دھچکا محسوس ہوتا ہے۔ اور کس وجہ سے کیوں روک رہے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آ کے یہاں پہ قومی خزانے پہ جو ہے وہ بوجھ بن جائیں گے تو اس کا ایک اسکریننگ طریقہ ہے، کیونکہ ہر آدمی جو امیگرنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کو ایفیڈیوٹ اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایفیڈیوٹ اور سپورٹ کون دیتا ہے؟ کہ جو پٹیشنر ہے۔ پٹیشنر اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر یہ لوگ امریکہ آنے کے بعد کسی وجہ سے پبلک چارج بن جاتے ہیں، پبلک چارج سے مراد یہ ہے کہ حکومت پر اگر حکومت پہ ان کا بوجھ پڑ جاتا ہے اور وہ ویلفیئر وغیرہ، اس قسم کے ویلفیئر بینیفٹس وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں گورنمنٹ سے لے کے، تو پھر اس کی ری امبرسمنٹ جو ہے وہ آدمی کرے گا کہ جو پٹیشنر ہے۔ پٹیشنر یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں ان کی دیکھ بھال کروں گا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے کہ جہاں پہ کسی بھی وجہ سے ان کی مالی حیثیت خراب ہو جاتی ہے یا طبی وجوہات کی بنیاد پہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں میں اس کی ذمہ داری، میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزوں کو دور رہ کے بتا رہا ہوں۔ تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو میں اس کی ذمہ داری لوں گا۔ اور اگر لیٹ سے کہ پٹیشنر کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہے تو ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ اور سپورٹ دے دیتی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ بڑا آسان مسئلہ تھا، ایفیڈیوٹ اور سپورٹ وہاں پہ آ گیا، اور بہت سے ہم نے کیسز دیکھے بھی کہ یہاں پہ آنے کے بعد اگر کوئی آفت ان لوگوں پہ آتی ہے، ان کے لیے مصائب کھڑے ہوتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، کوئی بہت بڑا ان کے ایسٹ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں ان لوگوں کے لیے یہ ایفیڈیوٹ اور سپورٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ بڑھ جائیں تو آپ دیکھیے کہ حکومت کے ویسے بھی بہت سے منصوبے ہیں، ویلفیئر پروگرام جو ہے وہ ہر جنریشن کے لیے موجود ہے، بچوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، ان کے خاندانوں کے لیے ہے، اور مختلف بنیادوں پہ جس میں بہت سے طبی وجوہات ہو سکتی ہے، بہت سے مالی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، ہر شخص کو کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی شخص اپنی لیگس، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، اور کوئی ایسی مصیبت آئی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس صورت میں گورنمنٹ ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے، گورنمنٹ کی ویلفیئر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں ایسی گورنمنٹ نہیں ہوگی جو کہے گی کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی یہاں پہ امیگرنٹ ویزے پہ آ جاتا ہے تو وہ اس ملک کا حصہ بن جاتا ہے، وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، ایک مستقل اس کی حیثیت ہے، اور اگر اس پہ کوئی آفت آتی ہے تو گورنمنٹ کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس کی سپورٹ کرے۔ اس سے پہلے تو یہ موجود تھا۔
لیکن اب یہ ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. بلکہ پہلے یہ تھا بائیڈن پریزیڈنٹ بائیڈن کے زمانے میں ہی ایسا ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. اور وہ یہ کہ جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں 5 سال کے لیے وہ کسی قسم کی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے. صرف اگر ایمرجنسی میڈیکیڈ ہے، ایمرجنسی میڈیکیڈ ان کو مل سکتی ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل وغیرہ میں داخل ہو سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا کمپلیکس ہے کہ اس سے گزرنے کے لیے جو ہے آپ کو دن اور رات انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.